و اذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے جو ہیں وہ بے نور ہو جائیں گے۔ اگر ہم ستاروں کو گننا شروع کریں نا تو 300 کھرب سال ہمیں گننے میں لگ جائیں گے۔ لوگ بازار میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی، کوئی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، حالانکہ عربوں کے نزدیک ان کی حاملہ اونٹنیاں بہت قیمتی اور محبوب ہوتی ہیں۔ اذا الشمس کورت، کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ کورت کہتے ہیں جیسے ایک پگڑی ہوتی ہے نا، کیونکہ بہت بڑا کپڑا ہوتا ہے، جیسے اس کی روشنی سورج کی ہر طرف بڑا سا کپڑا پھیل رہی ہے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے اس کو بل دے دے کے پورے سر کے ارد گرد گھماتے ہیں نا، تو سر پورا چھپ جاتا ہے، تو اسی طرح سے سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو پورا لپیٹ کے اس کو بند ختم کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، اور جب ستارے جو ہیں وہ بے نور ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی مخلوق ہے کہ سورج جو ہے ہماری زمین سے 149 ملین کلومیٹر دوری پر ہے، اور اس کا حجم زمین کے حجم سے 1.3 ملین گنا زیادہ بڑا ہے۔ یہ اس سورج کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور ستارے جو ہے نا، سائنسدان کہتے ہیں، ماہرین فلکیات نے بتایا کہ اگر ہم ستاروں کو گننا شروع کریں نا تو 300 کھرب سال ہمیں گننے میں لگ جائیں گے۔ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ ایک یوں کر کے بنا ہوتا ہے، اس کے اندر سارا دکھا رہے ہوتے ہیں یہ زمین ہے، اور اس کے اندر کس طرح سے کہاں کا پلیسمنٹ ہے، ستارے، سیارے، بڑے چاند، سورج، سب کہاں پہ ہے۔ تو اسی طرح سے آپ سے دیکھیں یہ اتنے فائن قصص شکل کہتے ہیں نا، جیسے جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی وہ کہتے ہیں نا خوبصورتی کے ساتھ سب کو جوڑا ہوا ہے، اتنا سا ہل جائے اپنی جگہ سے تو ساری کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں سورج اپنی جگہ سے تھوڑا سا نیچے آ جائے، تھوڑا سا پوری زمین جل کے ختم ہو جائے، اور اگر تھوڑا سا اوپر چلا جائے تو پوری زمین برف بن جائے۔ یہ سارا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے قائم کیا ہے نا۔ کیا بتا رہے ہیں کہ اے انسان تو اپنی اوقات دیکھ، کہ کیا سورج اور زمین کا ڈفرنس آپ دیکھیں، اور پھر اس میں اپنی پلیسمنٹ دیکھیں کہ آپ کس جگہ پہ ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کیسی ہیں۔ اور جس وقت ایسا حال ہوگا کہ ستارے ٹوٹ کر گریں گے تو تم کدھر ہوگے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا کہ جس دن سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر جیسے ایک کے بعد ایک آپ سوچیں کیا اس وقت حال ہوگا۔ ابھی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی 6 نشانیوں کے بارے میں، کہ قیامت لوگ بازار میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی۔ اور ابھی میں نے آپ کو جو خواب بتائی ہے نا، اب ذرا امیجن کریں کہ آپ بازار میں کوئی شاپنگ کرنے گئے ہوئے ہیں، کہ کوئی چیز لینے گئے ہیں، تو اچانک اتنا سخت اندھیرا ہو جائے گا، پھر ناگہانی اچانک ستارے ٹوٹ کر دھماکے کے ساتھ گرنے لگیں گے، پھر اچانک پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور زمین زور سے جھٹکے لینے لگے گی اور بری طرح سے ہلنے لگے گی، اور پھر کیا انسان کیا، جنات کیا یا جانور کیا، ہر چیز جو ہے وہ ایون جنگلی جانور سب آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ جانور جو انسانوں سے بھاگتے پھرتے تھے وہ بھی انسان کے قریب آ کر سہم کے بیٹھ جائیں گے۔ لوگوں کو اس قدر بدحواسی اور گھبراہٹ ہوگی کہ بہتر سے بہتر مال، عربوں میں نا سب سے مہنگا مال ان کی اونٹنیاں ہوتی تھی جو حاملہ ہوتی تھی، کیونکہ ان کو مال ہوتا تھا، ان کو پتا تھا ایک اور اونٹنی آئے گی، اور پھر دودھ ایک اور کا کاروبار کے لحاظ سے، تو وہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ حال ہوگا کہ ان کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو آج آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا مال کیا ہے، کہ جو بھی ہمارے گھر میں، اگر آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو گھر کو لاک کر کے جاتے ہیں نا کہ گھر میں ہمارا سامان ہے، تو مطلب بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، حالانکہ عربوں کے نزدیک ان کی حاملہ اونٹنیاں بہت قیمتی اور محبوب ہوتی ہیں۔ اچھا جنات جو ہے نا، ان کو جب یہ سارا شور شرابہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہم جا کے تحقیق تو کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر آئیں گے تو سمندر میں آگ لگ گئی ہوگی، اور اس حال میں کہ زمین پھٹنے لگے گی اور آسمان بھی ٹوٹنے لگے گا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کا یہی حال ہوگا۔
ادھر سے ایک تیز ہوا چلے گی جس سے تمام انسان جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جس میں انسان جو ہے وہ زندہ ہوں گے، اور انسان اپنی قبروں میں سے اس حال میں اٹھیں گے جیسے انہوں نے دنیا میں عمل کیے ہوں گے۔ ہر انسان پہ دو فرشتے ہوں گے جو ان کو ہانکتے ہوئے وہاں پہ میدان حشر میں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہ سچی باتیں ہیں۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ وہ یہ کہانیوں کی طرح کی، یہ آپ یہ بھی امیجن کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آ رہی تھی نا، ان کو پتہ تھا کہ یہ سچ ہے، صحابہ کو بھی اسی طرح سے یقین تھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ صحابہ کیسے روتے تھے۔ کیسے ایک صحابی تھے، وہ گزر رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو ایک تندور کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ اب کے ساتھ ان کے دوست، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کو کیا ہوا، اٹھا کے گھر لے کے گئے۔ جب ہوش آیا تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے تندور کی آگ کو دیکھا تو میں نے کہا یہ دنیا کی آگ تو دوزخ کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، تو وہاں پہ کیا حال ہوگا جب اللہ نہ کرے اگر ہمارے کوئی گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم ایسی حالت میں چلے گئے، تو وہ دہشت کے ساتھ ان کی وہ بے ہوش ہو گئے۔ آج ایسا نہیں لگتا ہمیں کہ صحابہ جو ہے نا، ان تک تو یہ خبر آئی ہی نہیں تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے۔ یہ خبر ابھی نئی نئی ہمیں بس ملی ہے کہ کچھ نہیں ہونا، دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا، وہ بیچاروں کو تو ابھی بس اتنا ہی پتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہو کے رہنے والی ہیں۔ ہمیں شیطان نے اتنے دھوکے میں رکھا ہے۔